غور طلب ریڈیو. محترم جناب شہزادہ مصطفی، آج کے اس مشاعرے کے صدر، نائب صدر اور خواتین حضرات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج ایک ایسی حیثیت میں یہاں موجود ہوں جسے حاصل کرنا کہ آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے، اس کی شورٹی کوئی نہیں ہوتی. تو مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ قاسمی صاحب تشریف لائے. ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. کچھ دن پہلے ہم بینکاک میں تھے، ایک جہاز میں ہم واپس آ رہے تھے تو قاسمی صاحب کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی. مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے اسٹیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ساری عمر آدمی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور میں سیکھنے کے عمل میں ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ساری عمر سیکھا ہے اور ابھی بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم نے غزل کو ایک نئی صورت دینے کی کوشش کی تھی. پتہ نہیں اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن ایک رو ایسی چلی کہ بہت سے نئے موضوعات جو اس سے پہلے غزل میں نہیں آتے تھے، ممنوعہ سمجھے جاتے تھے، ان کے لیے ایک امکان پیدا ہوا. قاسمی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے اور اس آج کے بروشر میں شامل ہے، اس میں بھی انہوں نے ان پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جو پہلو سامنے کے پہلو تھے لیکن ان کو بہت دیر تک ہم اندازہ نہیں کر سکے تھے. بالکل اس طرح جیسے زمین ہمیشہ سے سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن انسان کو ایک بہت لمبی تاریخ کے بعد یہ اندازہ ہوا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہی سمجھتے رہے تھے کہ سورج جو ہے اور ستارے جو ہیں وہ زمین کے گرد گھومتے ہیں. یہ ایلوژنز ہیں جن کو حقیقت بننے میں بہت طویل عرصہ لگتا ہے، اور یہ کسی ایک شخص کی کوشش نہیں ہوتی بلکہ ایک پورے طویل دور کی، طویل عہد کی، بلکہ کئی اس میں ادوار آتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے. کسی نے نیوٹن سے کہا تھا کہ تم بڑے آدمی ہو. اس نے کہا میں اس لیے بڑا آدمی ہوں کہ میں بہت سے بڑے آدمیوں کے کاندھے پر کھڑا ہوں. یہ ایک روایت ہے جو چلی. ایک دبستان دلی تھا، ایک دبستان لکھنؤ تھا. پھر لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ لاہور کو دبستان کہا جائے. اس پر بحث بھی ہوئی کہ لاہور کو دبستان کہا جائے یا پھر امرتسر کو دبستان کہا جائے. تو میرا خیال ہے اب ایک بحث یہ بھی ہونی چاہیے کہ دبئی کو بھی ایک دبستان کہا جائے، کیونکہ دبئی نے بھی ایک بہت بڑی روایت کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا ہے بلکہ اس کے بہت سے نئے شاخسانے بھی نکالے ہیں. سلیم جعفری صاحب نے یہاں مشاعرہ کیا، ساری دنیا کے شاعروں کو بلایا اور ایک عالمی مشاعرے کی روایت انہوں نے یہاں بنائی اور اس کو بروشر کی شکل میں چھاپا، کتابوں کی شکل میں چھاپا اور کیسٹس کی شکل میں اس کو پھیلا دیا. تو اب جو مشاعرے کی روایت ساری دنیا میں زندہ ہے، اس کا بہت بڑا کریڈٹ سلیم جعفری کو جاتا ہے. انہوں نے مشاعرے کو پھر سے زندہ کیا اور پھر سے اس قابل بنایا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. درمیان میں ایک کافی طویل دور آ گیا تھا جس میں مشاعرہ جو تھا اس کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں رہی تھی. شعر پڑھنا اپنے طور پہ ایک لذت ہے، شعر سننا یہ دوسری لذت ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھنا یہ ایک تیسرا عمل ہے. اس تیسرے عمل میں سلیم جعفری کا بہت بڑا حصہ ہے اور ساری دنیا میں اس نے عمل کو پھیلایا. بدر صاحب آج کے صدر یا نائب صدر، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بہرحال قاسمی صاحب سینئر ہیں، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ برکت ہی ان کے ہونے کی ہوتی ہے. بدر صاحب کا کلام میں نے پہلے سویرے میں پڑھا تھا تو میں بہت چونکا تھا، کیونکہ ان کے ہاں زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا رخ، ایک نیا انداز سامنے آتا تھا. وہ چونکا دینے والی باتیں کرتے تھے، اور چونکا دینے کا یہ عمل جو ہے یہ ایک سماجی ریاکشن کے طور پہ ان کی شاعری میں موجود ہے.
یہ ایک ایسی روایت ہے جو جس کا آغاز انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس روایت کو بہت آگے بڑھایا اپنے کلام میں، اپنے لکھے ہوئے اشعار میں، اور پھر اس کو وہ مشاعرے تک لے آئے اور اس کو ایک مقبولیت کی لیول بھی حاصل ہوئی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ وہ یہاں تشریف فرما ہیں اور آج کی صدارت یا نائب صدارت کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے اور مشاعرے کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، ایک غزل عرض کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ ارشاد۔ یہ بہت پرانی نہیں ہے، کچھ مہینوں پہلے کی غزل۔ روز ہم یاد کیسے آئے ہیں، روز ہم یاد کیسے ہیں اسے، روز ہم یاد کیسے آئے تھے، کیوں نہ ایک روز بھول جائیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، واہ 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 روز ہم یاد کیسے آئے اسے، واہ، کیوں نہ ایک روز بھول جائیں اسے، اس کی قربت پہ کیوں کریں اصرار، اس کی قربت پہ کیوں کریں اصرار، اس کی قربت پہ کیوں کریں اصرار، اس بلندی سے کیوں گرائیں اسے، واہ اس کی قربت پہ کیوں کریں اصرار، واہ، اس بلندی سے کیوں گرائیں اسے، آنکھوں آنکھوں میں کھو دیا جس کو، واہ، آنکھوں آنکھوں میں کھو دیا جس کو، ڈھونڈ کر اب کہاں سے لائیں اسے، واہ واہ آنکھوں آنکھوں میں کھو دیا جس کو، واہ، ڈھونڈ کر اب کہاں سے لائیں اسے، اس کو دل میں چھپا لیا ہم نے، اس کو دل میں چھپا لیا ہم نے، ڈھونڈتی رہ گئی بلائیں اسے، واہ واہ، اس کو دل میں چھپا لیا ہم نے، ڈھونڈتی رہ گئی بلائیں اسے، چپ ہے دیوار کی طرح کیوں ہم، چپ ہے دیوار کی طرف، چپ ہے دیوار کی طرح کیوں ہم، اس کی دستک پہ کیا بتائیں اسے، واہ واہ، اے خدا اے خدا وہی آنکھیں، اے خدا اے خدا وہی آنکھیں جو اندھیرے میں دیکھ پائیں اسے، واہ واہ واہ، اے خدا اے خدا وہی آنکھیں جو اندھیرے میں دیکھ پائیں اسے، دل میں اس نے قیام ہی نہ کیا، دل میں اس نے قیام ہی نہ کیا، راس آئیں نہ یہ خزائیں سے، روز بے چین کرتی رہتی تھی، روز بے چین کرتی رہتی تھی، یہ میرے دل کی سائیں سائیں سے، واہ، روز بے چین کرتی رہتی تھی، یہ میرے دل کی سائیں سائیں سے، پھر بھی ویسا ہی وہ لگے گا ہمیں، پھر بھی ویسا ہی وہ لگے گا ہمیں، لاکھ ہم توڑ کر بنائیں اسے، اس نے پھر آج مجھ کو یاد کیا، یاد آئی میری خطائیں اسے، اچھا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، اس نے پھر آج مجھ کو یاد کیا، یاد آئی میری خطائیں اسے، روشنی ہو تو روک لے دیوار، روشنی ہو تو روک لے دیوار، روشنی ہو تو روک لے دیوار، وہ ہے خوشبو کہاں چھپائیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، روشنی ہو تو روک لے دیوار، واہ، وہ ہے خوشبو کہاں چھپائیں اسے، زندگی اپنی شمع جیسی ہے، ایک ہی پھونک سے بجھائیں اسے، واہ، زندگی اپنی شمع جیسی ہے، ایک ہی پھونک سے بجھائیں اسے، وہ جو رکتا نہیں تھا آنکھوں میں، وہ جو رکتا نہیں تھا آنکھوں میں، خاک سے کس طرح اٹھائیں اسے، واہ، وہ جو رکتا نہیں تھا آنکھوں میں، خاک سے کس طرح اٹھائیں اسے، وہ کرن لوٹ کر نہیں آئی، وہ کرن لوٹ کر نہیں آئی، رات دیتی رہی صدائیں اسے، واہ، وہ کرن لوٹ کر نہیں آئی، رات دیتی رہی صدائیں اسے، آرزو ایک تھی مگر شہزاد، آرزو ایک تھی مگر شہزاد، لے اڑی ہیں کئی ہوائیں اسے، واہ 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 واہ، روز ہم یاد کیسے آئیں اسے، کیوں نہ ایک روز بھول جائیں،